لا لي سواه ودمع يسيل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں آپ کا استقبال ہے۔ مدینہ کا شہر ہر طرف شور اور غبار سے بھرا ہوا تھا۔ تاجر لوگ جلدی جلدی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا گھر پر موجود تھیں۔ انہوں نے شہر میں اس ہنگامے کی وجہ دریافت کی۔ معلوم ہوا کہ یہ عبد الرحمن بن عوف کے تجارتی قافلے کا شور شرابہ ہے، جو 700 اونٹوں کے اوپر سامان لدے ہوئے یہاں پہنچے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں جو کچھ دیا ہے اس میں برکت عطا فرمائے، لیکن آخرت کا اجر ہی اہم ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رینگتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ تاجروں کے اپنی تجارت شروع کرنے سے پہلے ہی یہ بات عبد الرحمن بن عوف کے کان تک پہنچی۔ وہ ایک تاجر تھے اور پہلے اسلام قبول کرنے والے 8 لوگوں میں سے وہ ایک تھے۔ وہ اپنا سارا مال مکہ میں چھوڑ کر مدینہ ہجرت کیے تھے۔ مدینہ پہنچ کر کسی دوسرے پر سہارا کیے بغیر وہ کڑی محنت کر کے تجارت کے ذریعے بہت مالدار بن گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ان کے مال میں برکت کی دعا کی تھی۔ وہ اللہ کی راہ میں بے حساب مال خرچ کرتے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی احد کے لیے چندے کا مطالبہ کیا، اس وقت وہ اپنے گھر سے مال کے ساتھ واپس آئے اور کہا کہ میرے گھر میں 4000 روپے تھے، جن میں سے 2000 روپے اللہ کو قرض دیتا ہوں اور باقی کو اپنے خاندان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ آپ نے جو کچھ صدقہ دیا اور جو کچھ باقی چھوڑا، دونوں میں ہی اللہ برکت دے۔ جنگ تبوک کے موقع پر ابن عوف نے 7.5 کلو سونا بطور مدد دیا۔ کیا تم نے اپنے خاندان کے لیے کچھ باقی بھی رکھا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایسا ہی پوچھا۔ ہاں، میں جو کچھ بھی خرچ کیا ہوں اس سے کہیں زیادہ اور بہت بہتر چیزیں میں گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، انہوں نے کہا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا کہ گھر والوں کے لیے وہ تمام رزق اور بھلائی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے۔ دوسرے ایک موقع پر انہوں نے 1500 سپاہیوں کا مکمل خرچ اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے خاندان کا پورا خرچ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جنت کی بشارت سنائی تھی ان میں عبد الرحمن بن عوف بھی ہیں۔ اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مذکورہ بیان نے انہیں چونکا دیا۔ وہ بے چین دل کے ساتھ ان کے سامنے آئے اور کہنے لگے، اے ام المومنین، کیا میں نے صحیح سنا ہے؟ کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کہتے ہوئے سنا ہے؟ انہوں نے پوچھا، یہ سچ ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، انہوں نے جواب دیا۔ انہوں نے اپنے سامنے آخرت کے سوالات کے منظر کا تصور کیا اور جنت کی طرف رینگتے ہوئے داخل ہونے کے اس منظر کو بھی۔ اس چیز نے ان کے اندر بے چینی پیدا کر دی۔ اس کے بعد انہوں نے زیادہ نہیں سوچا اور کہا، اگر ممکن ہوا تو میں جنت میں سیدھا کھڑا ہو کر داخل ہو جاؤں گا۔ اے ام المومنین، آپ کو گواہ بنا کر میں کہتا ہوں کہ میرے یہ تمام اونٹ اور ان پر لدا ہوا سارا سامان میں اللہ کی راہ میں وقف کرتا ہوں۔ عبد الرحمن بن عوف کبھی کبھی اپنے سامنے رکھے ہوئے لذیذ کھانے سے بھی اپنے کو دور رکھتے اور آنسو بہاتے، ان لوگوں کی یاد میں جو بہت غربت اور مشکلات کا سامنا کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ زندگی کی سہولیات اور عیش و عشرت ہمیں اپنے ماضی کو بھلا دیتی ہیں اور اس راستے میں قربانی پیش کیے ہوئے لوگوں کو بھی بھلا دیتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ احساس بھی آتا ہے کہ میں بہت کچھ کر چکا ہوں۔ ایسی حالت میں ہمیں عبد الرحمن بن عوف کو یاد کرنا ہے، جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی، لیکن اس راہ میں تکالیف آنے کی بات سنتے ہی وہ خوف زدہ ہو کر اس سے نجات پانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے سلف کی قربانیوں کے بارے میں سوچ کر آنسو بہاتے ہیں۔ لا لي سواه ودمع يسيل على